اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو گئے وہ جائیں، توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤک، اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے، شام میں بھی ہوئے، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے، کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو، پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں۔ تو حاضری ہو گئی۔ یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے، ملا باڑے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنی ہے،
قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو. اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا. اب میں یہاں بیٹھا چل کے جانے کے لائق نہیں, آنکھ بند کر لیا, منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا, منٹ بھی نہیں لگے. یہ کتنی تیز حاضری ہے. بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا, میں آ گیا. اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے, میں نے بخشش بھی طلب کر لی, استغفار بھی پڑھ لیا. تیسرا کام ہے اب رسول کا. اللہ کے رسول سفارش کریں. اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے رسول حکم خدا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں اور حکم خدا پر میں نے استغفار بھی کر لیا, بس آپ کے استغفار کی, آپ کے سفارش کی دیر ہے اور اللہ میری توبہ قبول کرے گا. یہی تو عقیدہ بریلی کا امام بار بار تمہیں کہہ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آؤ, یہاں میرے عزیزوں گناہوں کی بخشش طلب کرو اور رسول بے حساب دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے اور بندوں کو پاک کر کے وہاں سے روانہ بھی فرماتا